الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دوسرے مصرعے کے اندر میں علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ تھوڑی تبدیلی کر لی ہے اور اسی کو آج موضوع گفتگو بنایا ہے۔ دوسرا مصرعہ ہے تو اس طرح سے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے نگاہ کی جگہ پر زباں کو لایا ہے، اور دل و زباں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا دل اور زبان ان دونوں کو مسلم کیسے کریں گے؟ اعضائے جسمانی کا بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا بذات خود بندے کا، اور ظاہر سی بات ہے زبان اور دل کا مرکب ہے بندہ۔ دل ہے جو خیالات کی آماج گاہ ہے، دل ہے جو اچھے اور برے خیالات کا گھر ہے، اور انہی اچھے اور برے خیالات کا اظہار اپنی زبان سے ہوتا ہے۔ تو زبان کو اگر ہم دل کا ترجمان کہیں تو غلط نہ ہوگا، اور یہ دونوں اگر سلامت تو پھر جسم سلامت، بندے کا ایمان سلامت، اور یہ دونوں اگر سمجھ لیجئے ایمان کی روش سے ہٹ گئے، غلط رخ اختیار کر لیا، بندہ مجموعی طور پر غلط رخ پر اپنے آپ کو پاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ سورہ احزاب قولوا قولا سدیدا، وہ خطبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی رہتے تھے، مسنون خطبہ ہے، خطبہ حاجہ کہلاتا ہے، اور ہمارے یہاں پر خطبہ نکاح کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اس خطبے کے اندر میں قرآن کی جو منتخب 4 آیات ہیں، ان میں سے یہ آخری 2 آیات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو قول سدید اختیار کرو، بھلی بات زبان سے نکالو، جچی تلی بات نپی تلی بات، خیر سے بھرپور بات۔ میاں اور بیوی کے درمیان میں نکاح کا رشتہ استوار ہونے جا رہا ہے، اور اس موقع سے ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دی اپنی کتاب مقدسہ میں وہ دہرائی جاتی ہے کہ زبان ہی ہے جو فساد کی بنیاد بنتی ہے، اور زبان ہی ہے جو اصلاح کا سبب بنتی ہے۔ تو ایسے موقع پر جب کہ 2 انجانے نکاح کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں، ان کو ہدایت کی جاتی ہے، بلکہ ان کے لیے یہ ہدایت دہرائی جاتی ہے، قولوا قولا سدیدا، اچھی زبان، اچھی بات منہ سے نکالو، بھلی بات، خیر سے بھرپور بات۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ اصلح لکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ زبان سے بھلی بات نکالنا، اس کا لازمی نتیجہ جو ہے اعمال کی درستگی ہے۔ سمجھ میں بات آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اگر زبان سے بھلی بات نکلے گی، جسم کے دیگر اعضاء اس بھلی بات پر عمل پیرا ہوں گے۔ اعمال کا صدور جو ہے جسم کے اعضاء سے ہوتا ہے، اقوال زبان سے نکلتے ہیں، تو اقوال اگر صحیح ہیں تو اعمال بھی درست رہیں گے۔ دونوں کے درمیان میں ایک لازم رشتہ ہے، اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ اس بات کی صراحت فرماتی ہے کہ اگر زبان سے بھلی بات نکلے گی، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، وہ یصلح لکم اعمالکم، اور پھر اس میں مزید اضافہ یہ بھی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی، اس کے لیے تو بڑی کامیابی ہے۔ تو زبان اور دل، ان دونوں کا باہمی تعلق بھی، اور ان دونوں کے تعلق سے جو ہدایات ازروع قرآن اور ازروع سنہ ملتی ہیں، ان کا تذکرہ کرتے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کو دہرانا بڑے فائدے کا ہوگا۔
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار تمہارے جسم کے اندر میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اس کی اگر اصلاح ہوگی، وہ اگر صحیح رہے گا، پورا جسم صحیح رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اور اس میں اگر بگاڑ آ گیا، اس میں فساد رونما ہوا۔ ہمارے ہاں فساد کا مطلب کچھ اور ہی لیا جاتا ہے، فساد کا لفظی ترجمہ جو ہے بگاڑ ہے، اور ویسے بھی جو فساد کو ہم فساد کے معنی میں لیتے ہیں اس سے بھی بگاڑ ہی آتا ہے، تعلقات میں خرابی اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ تو یہاں کہنے کا معنی یہ کہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اور اگر دل میں بگاڑ پیدا ہو گیا، جسم کے اس حصے میں بگاڑ پیدا ہو گیا، تو پھر سارا جسم بگڑ کر کے رہ جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں الا وحی القلوب، اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، دل ہی ہے جو اگر سمجھ لیجئے اچھے خیالات کی آماجگاہ بنا رہا تو اچھے اعمال سرزد ہوں گے، برے خیالات نے اگر دل میں گھر کر لیا اور یہ برے خیالات کو کرنے کی ترغیب مل گئی خدا نخواستہ، تو پھر پورے اعمال بگڑ کر کے رہ جائیں گے۔ لہٰذا دل کی اصلاح جو ہے پورے جسم کی اصلاح کا سبب بنتی ہے، اور دل کا بگاڑ پورے جسم کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیش بیش نعمتیں ہم لوگوں کو عنایت کی ہے۔ ہمارا پورا جسم اور جسم کے مخصوص اعضاء جو خارجی طور پر نظر آتے ہیں، ان کی قدر ہم بمشکل تمام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، جن لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں ان کو پوچھیے آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، جو سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہے ان کا حال دیکھیے، بیچارے اپنا مدعا تک بیان کرنے سے عاجز ہیں، اور ان کے برعکس اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت گویائی، قوت سماعت عنایت کی، آپ بولتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ پیروں سے معذور شخص جو ہے چل نہیں پاتا، اور ہاتھوں سے معذور شخص جو ضروری کام ہے وہ بھی نہیں کر پاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو جسم عنایت کیا ہے، اس بڑی نعمت پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہم جس قدر شکر بجا لائیں تھوڑا ہے۔ نعمتیں تو بیشس بیش، اتنی ساری کہ شمار کرنا بھی مشکل، اور سب سے بڑھ کر جو نعمت اور دولت حاصل ہوئی وہ دولت ایمانی، وہ ایمان جس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اور وہ ایمان جس کے ساتھ میں اس دنیا سے رخصت ہونا ہمیں نصیب ہو جائے۔ کہیں آمین۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے سورہ احزاب کی آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد مبارکہ کے بعد میں زبان کا ایک اور وصف یہ بھی ہے، اور مطلب آج جب پڑھا تو تھوڑا سا تعجب بھی ہوا کہ اس طرف توجہ نہیں گئی۔ جسم کے اعضاء تھک جاتے ہیں، پیر بہت زیادہ چلنے سے، ہاتھ بہت زیادہ حرکت کرنے سے، لیکن زبان کا معاملہ ذرا مختلف ہے، وہ تھکنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ دیکھیں، یہ گاڑی پہلے گیئر سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، اور ٹاپ گیئر میں بس چلتی ہی رہتی، اللہ یہ کہ آپ اس کو قابو کر لیں۔ اور یہ زبان کا چلنا ہی ہے جو بڑے خیر کا باعث بھی بن جاتا ہے، اور یہ زبان کا چلنا ہی ہے جو بڑے شر کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ زبان ہی تھی آپ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کرنے کا سبب و ذریعہ بنی۔ اس وقت تو لکھنے پڑھنے کا عمل تھوڑا تھا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ہی افراد تھے جو لکھ پڑھ لیتے تھے، اکثر تو پڑھنے لکھنے سے عاجز تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو کس خوش اسلوبی کے ساتھ میں انہوں نے اپنے دل میں بسایا، اور دل میں بسانے کے لیے زبان سے بار بار جب ان کلمات کو پڑھا تو یہ کلمات یاد ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن کی تدوین بعد کو ہوئی، اولین وقت کے اندر میں تو یہ احادیث سینہ بسینہ ایک دوسرے سے منتقل ہوئی ہیں۔ علوم و فنون کا معاملہ بھی ابتدائی دور میں یہی رہا۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ زبان کے بہتر استعمال کے نتیجے میں کتاب اللہ حفظ ہوئی، زبان کے بہتر استعمال کے نتیجے میں محدثین نے کئی ایک احادیث ہم لوگوں تک پہنچائی، اور زبان کے غلط استعمال کے نتیجے میں ہی تعلقات کے اندر میں خرابی آئی، رشتوں کے اندر میں بگاڑ آیا، ایک عالمگیر فساد کے اندر میں دنیا مبتلا ہو کر کے رہ گئی۔ تو یہ زبان ہے آپ دیکھیے،
اور اس زبان کے تعلق سے محتاط رہنے کی بھی ضرورت، اور اس زبان کا بہترین استعمال کرنے کی بھی ضرورت۔ جہاں ضروری نہیں ہے وہاں خاموشی اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی مشہور حدیث من صمت نجا، کیا مطلب ہوا؟ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ ایسا نہیں کہ ہر وقت خاموش رہیں، شر کے خلاف تو زبان کھولنی ہی ہوگی، خیر پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے زبان سے تلقین کرنی ہی ہوگی، لیکن جہاں ضروری نہیں ہے وہاں کیوں کر بولیں، بیجا کیوں بولیں، لا یعنی بات اور فضول قسم کی بات زبان سے کیوں نکالیں؟ لا یعنی بات فضول میں سمجھتا ہوں آگے کا درجہ ہے، لا یعنی بات ایک ایسی بات جو بے مطلب ہے، جو اگر کہیں نہیں گئی تو کوئی نقصان نہیں، اور کہیں گئی تو لا یعنی ہے، کسی کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اور لا یعنی بات سے بھی بچنے کی تلقین آئی۔ وہ مشہور حدیث اس سے پہلے بھی کبھی سنانے کا موقع نصیب ہوا۔ ایک شخص کا جنازہ جا رہا تھا، اور اس شخص کو خطاب کر کے جنازے میں موجود ایک شخص نے کہا، فلاں بفلاں، فلاں بن فلاں، اس شخص کا نام لیا جس کا انتقال ہو گیا تھا، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک جنازہ تھے، فوراً گرفت فرمائی، اصلاح کی کہ تمہیں کیا پتا کہ اس شخص کی زبان سے کوئی لایانی بات نکلی ہو، یہ اس شخص سے کوئی ایسی شے خرچ کرنے میں کنجوسی کی ہو جس کو خرچ کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ لایانی بات بھی آدمی کے لیے آدمی کی مغفرت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی، ہم اسے بہت ہلکے میں لیتے ہیں، صبح ہے کہ بس چلتی ہی رہتی ہے، کبھی ضروری کبھی غیر ضروری، اور اکثر تو غیر ضروری ہی، اور جب یہ غیر ضروری چل جاتی ہے تو ایک لایانی بات زبان سے ادا ہو جاتی ہے، ایک ایسی بات جو بے مطلب ہے، فضول قسم کی ہے، ایک ایسی بات جو زبان سے نہ نکالنا بہتر تھا زبان سے نکالنے کی بجائے، اور اس لایانی بات کے نتیجے میں ہماری مغفرت کی راہ جو ہے رکاوٹوں کا شکار ہو گئی۔ لہذا زبان کے استعمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات مبارکہ ہیں، اگر ان پر غور کریں اور ان کو یوں کہہ لیجئے کہ عمل کے سانچے میں ڈھال لیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ فساد عظیم سے بچنے کا سبب ہو جائے گا ہماری زبان کا بہترین استعمال۔ قولوا قولا سدیدا، بھلی بات منہ سے نکالے، جچی تلی بات منہ سے نکالے، نپی تلی بات زبان سے ادا کرے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ بڑا بابرکت ہوتا ہے زبان کا اچھا استعمال، آپ دیکھیں، اور زبان کا جب اچھا استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ بھی عنایت کرتے ہیں، ہمارے اعمال کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی سمجھتے چلیں، زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہاتھ کو گناہ میں ملوث کر دیتا ہے، کبھی قدم اس لفظ کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور کبھی آنکھیں گناہ آلود ہو جاتی۔ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ترجمانی کرتے ہیں جسم کے دیگر تمام ترازہ۔ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ، آپ اکثر خیال کریں اس بات کا، جھگڑے کی شروعات زبان سے ہی ہوتی ہے، اور زبان جب مزید بے قابو ہو جاتی ہے تو ہاتھ چلنے لگتے ہیں، اور ہاتھ سے بھی بات نہیں بنی تو پھر پیر چلنے لگتے ہیں۔ لہٰذا یہ روڈ ریک کے جو واقعات ہوتے ہیں، کہیں راستے میں آپ کی سواری کسی سواری سے ٹکرا گئی، کسی نے آپ کی گاڑی کو دھڑک دے دی، آدمی بالکل بے قابو ہو جاتا ہے، مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ ایک تو سفر کی صعوبت پہلے ہی اسے لاحق ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ واقعہ جلی پر تیل کا کام کرتا ہے، آدمی بے قابو ہو کر کے پل پڑتا ہے اپنے یوں کہہ لیجیے کہ مخالف پر۔ حالانکہ بات تھوڑی تھی، گاڑی کا نقصان ضرور ہوا، لیکن اتنا بھی نقصان نہیں کہ آپ اپنے جسمانی نقصان کے پر دوچار ہو جاتے یا اس پر اتارو ہو جاتے۔ تو یہ تلافی تو ممکن ہے، جسمانی نقصان اگر ہو گیا اور خدا نخواستہ جان چلی گئی تب کیا؟ لہذا زبان کا اچھا سا استعمال بہت بڑے بھلے کا سبب بنتا ہے، اور اس بات کا ہمیں یوں کہہ لیجیے کہ بھرپور خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے یہ بات ارشاد فرمائی
کہ زبان جو ہے دل کے ترجمان ہوتی ہے، دل کے اندر میں آتے ہیں خیالات، اور ان خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے زبان کے ذریعے سے، اور یہ اکثر واقعہ ہے، ہر ایک کا اپنا تجربہ ہے۔ دل جو ہے اس میں اچھے اور برے خیالات کا آنا ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب اس دل کی تطہیر کا کام کیسے کریں، اس دل کو پاک رکھنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کریں؟ برے خیالات تو ایسے ہیں کہ حالت نماز میں بھی آپ کو پکڑ لیتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ دل میں اٹھنے والے خیالات پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے قابو سے باہر ہیں۔ ہاں، اگر سمجھ لیجئے ایک خیال غلط آیا اور اس خیال غلط کو آپ نے مزید راہ عنایت کی، تو پھر تو دل برے خیالات کی آماجگاہ بنتا ہی جائے گا۔ لہٰذا دعائیہ کلمات سکھلائے گئے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ قرآنی دعا ہے، اے باری تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانی خیالات سے، وسائس، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات کو بھی اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ میرے قریب بھی آئیں۔ اس وظیفے کو اختیار کریں، مختصر سی دعا ہے، اور قرآنی دعائیں آپ دیکھیں، وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھلائی اپنی کتاب کے اندر میں، ان دعاؤں کی مقبولیت کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ یہ بات کافی ہوگی کہ یہ کلمات دعا بذات خود رب تعالیٰ نے ہم کو سکھلائے ہیں، اور رب تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کلمات کے ذریعے سے انہیں پکاریں۔ لہٰذا واقعتاً اگر دل کے اندر میں موجود خیال، اگر خیال غلط کوئی آ ہی جاتا ہے، تو اس خیال غلط کے رد کے لیے، اس کو دل سے نکال کر پھینک دینے کے لیے یہ دعا سکھلائی جاتی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اور پھر اگر سمجھ لیجئے، ہمارے یہاں پر لوگ آسانیوں کے بڑے متلاشی ہوتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ دعا یاد کریں، تو پھر وہ کہیں کوئی دوسری دعا جو آلریڈی ان کو یاد ہے آسان سی، اس کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اب آسان سا نسخہ بتاتا ہوں ضرور، لیکن امید ہے کہ یہ جو قرآنی دعا ہے اس کو آپ آسانی سے یاد کر لیں گے۔ خیال غلط پر ہماری قرآن کے پڑھنے کی شروعات جو ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے باری تعالیٰ تیری کتاب کو پڑھنے سے پہلے میں شیطان رجیم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ بھی جو ہے شیطانی وسائس سے، برے خیالات کے دل سے نکل جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس وظیفے کو اختیار کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ جیسے ہی کوئی خیال غلط آئے، اس خیال غلط کے رد میں کوئی اچھے خیال کو اپنے دل میں لائیے، کوئی اچھے خیال کو دل میں لائیے، خیال غلط کا اپنے آپ سدباب ہو جائے گا، اس کا اپنے آپ خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ انسسٹ کریں گے کہ وہ خیال غلط ہی آپ کے دل میں بسا رہے، تب تو وہ بس جائے گا، بلکہ برگوبار لائے گا، اور پورے کے پورے دل کو زنگالود کر کے چھوڑ دے گا۔ لہٰذا جیسے ہی خیال غلط کوئی دل میں آئے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان رجیم سے، کہ ہمارا نفس کا شیطان بھی جو ہے وہ ہمیں اکساتا رہتا ہے، اور وہ اکساہٹیں، وہ ورغلاہٹ ہمارے دل کے اندر میں کہیں گھر کر جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو زبان کے سلسلے میں احادیث ملتی ہیں ان کا تذکرہ کرتے چلیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث اور آپ جانتے ہیں، جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو آپ کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اور ایک وہ جو دو آپ کی رانوں کے درمیان میں، شرمگاہ اور زبان۔ ان کی ضمانت دے دیں آپ، ان کے صحیح رہنے کی ضمانت دے دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں آپس میں مل کر تمام تر شرور کا یوں کہہ لیجئے کہ وجہ بن جاتی ہے۔ لیکن اعضائے جسمانی جو ہے بذات خود برے نہیں ہوتے، زبان بھی بری نہیں اور شرمگاہ بھی بری نہیں، کہ شرمگاہی ہے جو آپ کے نسل کی افزونی کا اور افزائش کا سبب بنتی ہے۔ زبان ہے جس سے اگر کلمات خیر ادا ہوں تو پھر یہ بہترین استعمال ہوا، لیکن ان کے اچھے استعمال کی آپ ضمانت دیں۔
آپ ان کے اچھے استعمال کی ضمانت دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی زبان، اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کے شر سے بچ گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پیٹ، شرمگاہ اور زبان۔ پیٹ کا ایلیمنٹ اور آ گیا، آپ دیکھیے، کیونکہ آدمی کو پیٹ کی بھوک لگی ہی رہتی ہے، اور اس پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتا، اور انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، کیونکہ سونے کا ایک پہاڑ اور دوسرا پہاڑ بھی حدیث کی روح سے اس کے لیے کافی شافی نہیں ہوتا، وہ تیسرے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ لہٰذا یہ پیٹ ہی ہے جو انسان کو پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتا ہے۔ رزق حلال اللہ تعالیٰ عنایت کرے اور رزق حرام سے محفوظ رکھے۔ آدمی کی ضرورتیں تھوڑی، لیکن وہ ہے کہ بس بٹورتا ہی چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کی ضرورتیں تھوڑی ہے، اور اس تھوڑے پر اگر وہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث ملتی ہے، حدیث قدسی ہے، زبان کو ایسا عذاب دیا جائے گا جو عذاب کسی عضو کو نہیں دیا گیا، جسم کے کسی دوسرے حصے کو ایسا عذاب نہیں دیا جائے گا جیسا عذاب زبان کو دیا گیا۔ زبان اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گی، تو نے مجھے تمام اعضاء سے بڑھ کر عذاب کیوں دیا؟ اور اس کو جواب دیا جائے گا، تجھ سے ایک کلمہ ایسا نکلا تھا جو مشرق و مغرب میں پھیل گیا تھا، اور اس جملے کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہو گئی، کئی عصمتیں لٹ گئی، کئی اموال پر ناجائز قبضہ ہو گیا۔ زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ مشرق و مغرب میں پھیل جاتا ہے۔ مشرق و مغرب میں اب پھیلنے میں بہت دیر نہیں لگتی، آپ دیکھیے، آپ کے ہاتھوں کا موبائل آپ کے میسیج کو کہاں سے کہاں پھیلا دیتا ہے۔ اب تو زبان پر کنٹرول کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا، آپ دیکھیے، کیونکہ ہر جگہ سی سی ٹی ویز لگے ہوئے ہیں، آپ کے فونز ہیں تو ریکارڈ ہو رہے ہیں، آپ کے واٹس ایپ میسیجز ہیں تو ان کا اپنا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ مشرق و مغرب کے اندر میں زبان سے نکلا ہوا ایک غلط جملہ پھیل جاتا ہے، نتیجے میں کئی جانیں ہلاک ہوتی ہے، عصمتیں لٹ جاتی ہے، اموال پر ناجائز قبضے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مزید یہ فرمائے گے، میری عزت کی قسم، میں تجھے ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے کسی عضو کو نہیں دیا۔ یہ زبان سے کہا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی ارشادات ہم لوگوں کو ملتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے جس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہنسائے، لیکن اس کلمے کی وجہ سے وہ آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، اور زبان کی لغزشیں قدم کی لغزشوں سے بڑھ کر ہوتی۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہمارے اس بات پر بھی پکڑ ہوگی جو ہماری زبانوں سے نکلتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کے اس محاورے کو استعمال کیا، اے فلاں بن فلاں، تمہاری ماں تم پر روئے یا تمہاری ماں تم کو کھوئے، میں تو تمہیں ایک صاحب عقل آدمی سمجھتا تھا۔ انسانوں کو زیادہ تر دوزخ کے اندر میں ان کے منہ کے بل اور ان کے سروں کے بل گرانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ان کی زبان درازی ہے، ان کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات بد ہے۔ تو یہ زبان ہے جس کے تعلق سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت۔ دل کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ ہمارے دلوں کو ہدایت سے فیضیاب کرنے کے بعد میں ان دلوں کے اندر میں باری تعالیٰ کوئی ٹیڑھ نہ آئے۔ زیغ کہتے ہیں ٹیڑھ کو، دل کے ٹیڑھے ہو جانے کو، اور دل جب ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو جسم کے دیگر اعضاء بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پھر صحیح نہیں رہتا جسم۔ لہٰذا دل کو درست رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور پھر یہ بھی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو جو ہے تیرے دین پر جما دے،
اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کہ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، ہمارے دلوں کو تیری اطاعت کی طرف، تیری بندگی کی طرف پھیر۔ یہ وظیفہ اس لیے بھی ضروری، آپ دیکھیے کہ روزمرہ کے معاملات اور حالات کے چلتے انسان اچک لیا جاتا ہے شیطانوں کے ذریعے سے۔ نمازوں کے سلسلے میں بھی ہوش مندی رکھیے، بلکہ کیونکہ جب تک شعور کے ساتھ میں نمازوں کی ادائیگی نہیں ہوگی، نمازوں کی قبولیت کے سلسلے میں بھی سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، اور دل ایک عادت کے اعتبار سے، جسم ایک عادت کے اعتبار سے نماز تو ادا کر لیتا ہے، لیکن نمازوں کی چاشنی اور مٹھاس نصیب نہیں ہوتی۔ یہ 5 وقتہ نمازیں ہمارے لیے نجات کا باعث، یہ 5 وقتہ نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ 5 وقتہ نمازیں سب سے پہلی پرسش جس سلسلے میں ہوگی وہ یہی، اور یہ نمازیں ہمارے لیے ان ثمرات کا، ان بہترین نتائج کا سبب بن جائے جو ان نمازوں سے وابستہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت کر، ایک دل زندہ عنایت کر، ایک قلب سلیم عنایت کر، اور ایک زبان بہتر عنایت کر، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔